انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہے 12 اپریل 2023 اور آج ہے بدھ کا دن۔ بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کو اب ترکی کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رجب طیب اردوان کا دھماکہ خیز اعلان تو دوسری جانب اسرائیل کے دو بڑے شہر ترکش ایٹمی میزائلوں سے لرز گئے۔ ہولون نظارات اسرائیل کے شہر ملیا میٹ ہو گئے۔ 200 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی تابڑ توڑ بمباری جاری ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوب میں حماس تنظیم کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ٹھکانوں پر کئی میزائل داغے ہیں، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بصدد مسرت اعلان کیا کہ اس نے اپنی افواج کو سب سے خطرناک گوگلزان میزائل بھی دے دیا ہے۔ یہ دنیا کا تیز رفتار میزائل ہے جو 17 مارک یا ماہ کی رفتار بھی پا سکتا ہے۔ گویا وہ فی گھنٹہ 33,000 کلومیٹر کی رفتار سے اڑنے کے قابل ہے۔ یہ تیزی ترکش میزائل کی پہلی خصوصیات ہے۔ اس میں چھوٹے پر لگے ہوئے ہیں، وہ اڑتے ہوئے اسے دائیں بائیں حرکت بھی دے سکتے ہیں۔ دوران پرواز یہی حرکت اس جدید ترین ترکش ہتھیار کی دوسری خاصیت ہے۔ اس قسم کا میزائل اصطلاح میں ہائپر سونک یا بوسٹ گلائڈ کہلاتا ہے۔ انتہائی تیزی اور حرکت پذیری کی دو صلاحیتوں کے باعث اس وقت دنیا کا بہت بڑا میزائل ڈیفنس سسٹم کو نشانے پر گرنے سے نہیں روک سکتا، اس لیے یہ فی الوقت دنیا کا خطرناک ترین میزائل بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ گوگٹزان کو سب سے پہلے بیلسٹک میزائل کے ذریعے فضا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 100 کلومیٹر بلندی پر پہنچ کر بیلسٹک میزائل سے الگ ہوتا ہے۔ وہ پھر 20 تا 27 ماہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے نیچے آنے لگتا ہے۔ اس دوران وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل حرکت و حرکت میں نسب حساس آلات کا کرشمہ ہے۔ بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اڑن بم میں گائیڈنس سسٹم نصب ہے جسے زمینی ریڈاروں اور فضائی مصنوعی سیاروں کی مدد سے چلایا جائے گا۔ بہرحال انتہائی تیزی اور مسلسل حرکت پذیری کے باعث زمین سے چھوڑے گئے کسی بھی میزائل کے لیے اس کو نشانہ بنانا بہت مسئلہ بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اسے ایسا میزائل پکڑ سکے گا جو کم از کم 30 یا 35 ماہ کی رفتار رکھتا ہے، مگر سائنسدان ابھی تک زمین سے بلند ہونے والے ایسے میزائل ہی بنا پائے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رفتار 4-5 ماہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی رفتار اس لیے زیادہ ہے کہ وہ فضا سے نیچے گرتا ہے، اس لیے بے پناہ تیزی کا حامل بن جاتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل گوگٹزان ہائپرسونک گائیڈڈ وہیکل میں ایک بنیادی فرق ہے۔ بیلسٹک میزائل 100 کلومیٹر بلند ہو کر نیچے کا سفر طے کرے تو اس کا راستہ معین ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں حرکت پذیری جنم دینے والے نظام نصب نہیں ہوتے، اگرچہ گرتے ہوئے اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ یہی تیزی بیلسٹک میزائل کو خطرناک ہتھیار بناتی ہے، مگر ہائپرسونک گائیڈڈ وہیکل اس سے زیادہ تیز رفتار ہو سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہیبت ناک تیزی کے ساتھ یہ سفر بھی طے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا ہے، جس کے بعد فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فلسطینی سیکیورٹی اور ایک شہری شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر راہ گیر بھی زخمی ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی شناخت کیپٹن تیسیر ابیسا اور لیفٹیننٹ ادھم علیوی کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ افغان صدر نے ایسی کارروائیوں کے مضمرات میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینی عوام کے حقوق کی ظالمانہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں ہیں جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حالیہ کشیدگی کا
ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے پر تادم تحریر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل غرب اردن کے مسلح فلسطینی گروپوں کے خلاف چھاپا مار کارروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ صہیونی فوجی فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام سیکیورٹی فورسز سے براہ راست بھیڑے ہوں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر غبارے فائر کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور حالیہ کشیدگی سے اس میں اضافہ اور عارضی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا پہلا واقعہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے مارچ کے بعد پیش آیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ حملوں میں اس کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے آتش گیر غباروں کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنائے جانے والے کمپاؤنڈ میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیوں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ حالیہ برسوں میں عسکریت پسند کئی مرتبہ غزہ کی سرحد سے جلانے والے ایندھن اور دھماکہ خیز آلات کے ڈبوں والے ہیلیم غبارے اور پتنگیں بھیجتے آئے ہیں۔ ان حالات کے باعث اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ بھڑکنے اور ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات اور کھیت جلنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس کے مطابق غزہ آتش گیر غباروں کے حالیہ حملوں سے جنوبی اسرائیل کے کھیتوں میں کم از کم 20 مقامات پر آگ لگ چکی ہے۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ سے انتباہ کرنے والے سائرن بجائے گئے ہیں، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ غزہ سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے بھاری مشین گنوں سے فائر کر کے جیٹ طیاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ ترکی نے خطرناک ترین میزائل بھی اس کے خلاف اتار دیے اور اسرائیل کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگیں، جس سے اسرائیل میں کوہرام مچ گیا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔